اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، اللہ آپ کو ٹھیک اور صحت یاب رکھے۔ میں ہوں اس پہ اقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اردو دان۔ آج ہم جماعت داہم کے اردو کتاب میں دی گئی حفیظ جالندھری کی نظم قطب الدین ایبک کے مزار جو ہے وہ پڑھیں گے، قطب الدین ایبک کے مزار پر۔ صحیح، تو قطب الدین ایبک کون تھے، اس کے حوالے سے تو بہت تفصیل سے اگر میں بتاؤں گا تو پھر ضرورت نہیں ہوگی میرے خیال میں۔ جو بنیادی معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ دلی سلطنت کا پہلا مسلم حکمران جس نے 20 جون 1206 سے 4 نومبر 1210 تک حکومت کی۔ قطب الدین ایبک پیدائش 1150 اور وفات 1210، برصغیر کا پہلا مسلمان بادشاہ جس نے دہلی میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی، دہلی سلطنت کے نام سے مشہور ہوئی۔ قطب الدین ایبک غوری شہنشاہ محمد غوری کا ایک ترک جرنیل تھا۔ یہ جرنیل تھا خاندان غلامہ سے اس کا تعلق تھا۔ ایبک اس کے خاندان کا نام ہے، جو بعد میں غلامی سے جرنیل کے عہدے تک پہنچا اور بہت لائق انسان تھا۔ تو یہ اس کے حوالے سے نظم ہے۔ حفیظ جالندھری اس کے مزار پر گئے تھے جو کہ لاہور میں ہے، اور وہاں ان پر جو کیفیت طاری ہو گئی تھی تو وہ انہوں نے اس نظم میں لکھی ہیں۔ یا نظم کے 2 اشعار جو ہے وہ آج ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آ جاتے ہیں پہلے شعر کی طرف۔ وہ قطب الدین وہ مرد مجاہد، وہ قطب الدین وہ مرد مجاہد جس کی ہیبت سے یہ دنیا از سر نو جاگ اٹھی خواب غفلت سے۔ یہ شعر ہیں۔ اب آ جاتے اس کے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ مرد مجاہد یعنی جہاد کرنے والا آدمی، یعنی جنگجو، ہیبت یعنی رعب یا دبدبا، از سر نو یعنی نئے سرے سے یا پھر سے، خواب غفلت یعنی غفلت کی نیند یا بے خبری کی نیند۔ یہ مشکل الفاظ ہے جو کہ اس شعر میں مجھے لگے کہ مشکل ہے۔ آ جاتے ہیں حوالے کی طرف۔ حوالے شعر کا نام حفیظ جالندھری ہے، صرف نظم ہے۔ نظم کا عنوان مزار قطب الدین ایبک ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں اس کی شرح کر لیتے ہیں۔ خواب غفلت اس میں مرکبی توصیفی ہیں، تو تشریح ذرا دے کہ حفیظ جالندھری قطب الدین ایبک کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ ایک نہایت نڈر اور بہادر انسان تھے۔ یہ پہلا جو جملہ ہے اس کے حوالے سے، اس کی بہادری کے حوالے سے جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ سلطان شہاب الدین کے انتقال کے بعد آپ نے اقتدار سنبھالا اور خاندان غلامہ کی بنیاد ڈالی۔ وہ ایک ایسے مرد مومن بادشاہ اور جنگجو تھے جس نے مسلمانوں کو غفلت کے خواب سے بیدار کیا۔ شاعر کہتا ہے کہ قطب الدین ایبک ایک ایسا مرد مجاہد تھا جس کے رعب اور دبدبے سے دنیا خواب غفلت سے بیدار ہوئی اور انہوں نے ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم کی۔ یہ وہ بنیادی نکات ہے جو کہ انہوں نے بیان کیا کہ وہ ایک اچھے جنگجو تھے اور انہوں نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جو ہے بیدار کیا۔ تو یہ 2 بنیادی نکات جو ہیں وہ اس میں بیان کیے گئے ہیں، اس میں اور کوئی تفصیل کی ضرورت اور نہیں ہے۔ شعر نمبر 2 کی طرف آ جاتے ہیں۔ وہ جس کی تیغ ہیبتناک سے صفاق ڈرتے تھے، وہ جس کی تیغ ہیبتناک سے صفاق ڈرتے تھے، وہ جس کے بازو کی دھاک سے افلاک ڈرتے تھے۔ اب آ جاتے ہیں اس شعر کے مشکل الفاظ ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ تیغ یعنی تلوار، ہیبتناک یعنی رعب و دبدبے والا، یعنی رعب و دبدبے والا تلوار، تیغ ہیبتناک کے معنی یہ ہے۔ صفاق یعنی ظالم، دھاک یعنی رعب دبدبا، افلاک فلک کی جمع ہے یعنی آسمان۔ اب آ جاتے ہیں حوالے کی طرف۔ حوالے شعر کا نام حفیظ جالندھری ہے، صنف نظم ہے۔ نظم کا عنوان مزار قطب الدین ایبک ہے۔ اب آ جاتے اس کی شرح ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ تشریح: حفیظ جالندھری اس شعر میں کہتے ہیں کہ سلطان قطب الدین ایبک اس قدر بہادر تھے کہ ہندوستان کے بڑے بڑے ظالم اس کی خوفناک تلوار سے ڈرتے تھے۔ وہ اتنے بہادر تھے کہ جب وہ تلوار نکالتے تھے تو بہت زیادہ وہ جو ظالم لوگ ہوتے تھے تو وہ ان سے ڈرتے تھے، ان کی تلوار سے ڈرتے تھے، ان کے رعب و دبدبے سے ڈرتے تھے۔ وہ ایک ایسا جنگجو تھا جس کی دہشت زدہ تلوار سے تمام ظالم اور جابر ڈرتے تھے، یعنی ان کے مخالفین ان سے ڈرتے تھے۔ ارد گرد کے حکمران بھی آپ سے ڈر محسوس کرتے تھے، یعنی اس کی شجاعت اور بہادری اتنی زیادہ تھی کہ آسمان بھی اس کے رعب کے سامنے کانپتا تھا۔ یہ مبالغہ کیا گیا ہے جس میں اس کو صنعت مبالغہ کہتے ہیں، جس میں آپ کو ایسی بات کرے جو کہ حقیقت نہ ہو، صحیح، لیکن یہ اس کی بہادری دکھانے کے لیے یہ بات کی گئی ہے کہ اس سے آسمان ڈرتا تھا، یعنی تمام زمانے اس سے ڈرتا تھا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف اسلام کی خاطر جہاد، سب لوگ اس سے ڈرتے تھے، تمام ظالم ان سے ڈرتے تھے، تمام زمانے ان سے ڈرتا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ وہ اسلام کی خاطر لڑتے تھے۔ تو یہ 2 اشعار جو ہے آج ہو گئے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کے اور اشعار کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اور جہاں بھی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو آپ یقیناً کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔
تب تک د الله په امان، ښاد او آباد اوسئ.